بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی شب ہے نا، وہ میرا حسن مجتبیٰ امام کہ جو جب اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، زلفیں ہاتھ میں تھما دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے، یہ اس گھرانے کا بچہ ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ اگر عیسائیوں سے مباہلہ کا موقع پیش آیا تو یہی بچہ ساتھ جا کر مباہلہ کے میدان کو فتح یاب کر رہا ہے۔ بس یہی حسن مجتبیٰ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تھے، بس چند جملے فقط پیش کرنا، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس امت نے کیسی جفا کی تھی کہ جب رسول کا جنازہ اٹھا ہے تو سوائے چند افراد کے کوئی جنازے میں شریک نہ ہوا۔ یہ امت کی جفا تھی۔ اور اس کے چند دنوں کے بعد جب بضعۃ الرسول دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں، شب کے سناٹے میں انہیں دفن کیا۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ حسن اور حسین کی ماں کی قبر کہاں پر ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ رات کے سناٹے میں شہزادی دفن ہو گئیں۔ کچھ عرصہ گزرا، 40 ہجری آ گئی، میرا مولا کائنات مسجد کوفہ میں مارا گیا، صدا دے رہا تھا فزت رب الکعبہ۔ جب مولا کا جنازہ تیار ہوا، اس انداز سے دفن کیا گیا کہ کچھ خاص لوگ شریک تھے، مولا کے جنازے کو تدفین کے مراحل سے گزار دیا گیا، قبر کی اطلاع اس وقت نہ دی گئی۔ اب غور کر رہے ہیں کہ جب اہل بیت کے گھرانے سے کوئی لاشا اٹھ رہا ہے تو کیسے شایان شان استقبال ہونا چاہیے تھا، اور امت نے ان کے ساتھ کیسی جفا کی۔ جب مولا کائنات زخمی ہو کر آئے تھے نا گھر پر، تو ایک مرتبہ سید الشہداء کی عجیب حالت تھی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء فرما رہے تھے من اجل کا تعلمت البکا، اے بابا آپ کی اس حالت کی وجہ سے آج حسین نے رونا سیکھا ہے۔ جب میرا نانا رخصت ہوا تھا، میرے ماں باپ کا سایہ موجود تھا، جب میری ماں رخصت ہوئی تھی آپ نے سر پر ہاتھ رکھا تھا، آج آپ جا رہے ہیں، اب حسین روئے گا، اب حسین نے رونا سیکھا ہے۔ یہ بچوں کا عالم تھا۔ مولا حسین علیہ السلام، مولا حسن مجتبیٰ، ایک مرتبہ اب جو مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کا وقت آیا، ایک مرتبہ زہر دے دیا گیا۔ جیسے ہی مولا کو زہر دیا گیا، اب اہل منبر ایک جملہ پڑھتے ہیں، زہر کا اثر ایسے ہوا کہ مولا کے قے آنے لگی۔ جب قے آئی، جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے۔ اب جب جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ میری بہن کو اطلاع مل گئی، شہزادیوں کو اطلاع ہو گئی، بھیا کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بہن کے آنے کی اطلاع ہوئی، کہا یہ تشت چھپا دیا جائے، میری بہن دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ میں کہوں مولا آج تو یہ تشت چھپایا جا رہا ہے، کل کربلا کا میدان ہوگا، ہاتھ میں ششماہ ہوگا، گردن پر سے شوبہ تیر ہوگا، شہزادیاں کیسے برداشت کریں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب مولا گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء مولا کے پاس موجود تھے، ایک مرتبہ گفتگو ہونے لگی، مولا حسین گریہ کر رہے تھے۔ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ بھیا حسین، بھیا حسن آپ کی حالت دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں، یہ دن کتنا سخت ہے مجھ پر۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا ابا عبداللہ لا یوم کا یومک، اے ابا عبداللہ الحسین، جیسا تیرا دن ہوگا ویسا کوئی دن نہ ہوگا۔ جب یہی امت ہوگی تجھے ذبح کر دے گی، ہماری گھر کی خواتین کو آل رسول کو قیدی بنا کر لے جایا جائے۔
کہا حسین تیرا دن بہت سخت دن ہوگا. میرا مولا پکارتا رہا. یہ حسن مجتبی علیہ السلام کی یہ آخری لمحات کی گفتگو ہے. ایک مرتبہ جب مولا حسن مجتبی کی شہادت ہوئی، یقیناً مولا حسین علیہ السلام ساتھ تھے، شہزادہ ابو الفضل العباس ساتھ تھے، سارے بنی ہاشم موجود تھے. یقیناً جب جنازہ اٹھنے والا ہوگا تو ہر ایک کے ذہن میں ہوگا نا، آج ہمارے بھیا کا جب جنازہ اٹھے گا بڑی شان سے اٹھے گا. ایک طرف سے کاندھا دینے والا حسین ہوگا، ایک طرف سے کاندھا دینے والا عباس علمدار ہوگا، ایک طرف سے محمد حنفیہ چل رہے ہوں گے. ارے بنی ہاشم کے ساتھ یہ جنازہ شان سے اٹھے گا. یہ جنازہ اٹھا تو صحیح، لیکن تاریخ کا عجیب جنازہ اٹھا. اجرکم اللہ، یہ تاریخ کا عجیب بنی ہاشم کے گھرانے کا جنازہ تھا. جنازے کا اٹھنا تھا. جب دفن کے لیے قریب لایا گیا، نہ جانے امت نے کیا سوچا. ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی، تیر چلنا شروع ہوئے. مولا حسن کا مسموم جنازہ تیروں سے پیوست ہوا. ارے یہ حسن مجتبی کا جنازہ تھا. جنازہ پلٹ کر جب گھر کی طرف آنا شروع ہوا، اے بیویوں ذرا ڈھارس رکھیے گا، اے شہزادیوں ذرا ڈھارس رکھیے گا. جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا، جب کسی بھی شخص کا جنازہ ہو گھر سے نکلتا ہے، خواتین تسلی پا لیتی ہیں اب ہمارا جنازہ گھر سے گیا ہے، اب سکون سے دفن ہو جائے گا. تسلی پانا شروع کر دیتی ہیں. یہ کیسا جنازہ ہے. جب بنی ہاشم کا یہ جنازہ پلٹ کر گھر کو لوٹ آیا، جب بیویوں نے دیکھا ہوگا، ارے ہائے ہمارے مولا کا جنازہ، تیر پیوست ہوئے جنازہ. جب وہ جنازہ گھر میں آیا، بیویوں نے تیر نکالے. میں کہوں ایک جملہ کہوں گا، اے شہزادیوں اپنے بڑے بھائی کے جنازے سے تیر نکالنے کا یہ موقع تو مل رہا ہے. آج یہ ظلم عظیم ہوا، لیکن اس ظلم سے نجات پانے کے لیے آپ کو اتنا موقع مل گیا، اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال سکیں گی. کل جب کربلا ہوگی، تیروں میں معلق میرا مولا حسین ہوگا. جب پشت فرس سے زمین کا رخ کرے گا، نہ زین پہ ہوگا نہ زمین پہ ہوگا. آپ فریاد کر رہی ہوگی، ارے آئے عمر صاحب، ارے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے. تیر نکالنے کی طاقت نہ بچے گی. واہ حسن سبز قبا، واہ حسینہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.